بسم اللہ. میں ایسا لگا ہے مجھے کہ میرے بڑے پیارے اساتذہ میں سے شہزاد لطیف صاحب کو میں نے جیسے دیکھا ہے. اگر میری آواز سنیں تو وہ اندر آ جائے، بس انہیں اندر آنے دے. بسم اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا شکر و احسان جس کی توفیق و رحمت سے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کہ ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں حقائق تصوف اور تصوف سیریز سے بہرور ہونے کا موقع مل رہا ہے. آپ نے پچھلا خطاب اور گفتگو مجھ جیسے کی جس صبر برداشت اور ہمت سے سنی، مجھے علم ہے کہ اس میں اسماء و رجال کا ذکر تھا، بخاری کا ذکر تھا، مسلم اور مسلم کو اکٹھے کرنے والے روات، اور اکثر اس میں سے ہم لوگ اس انداز میں گفتگو کرنے کی جو ایک طریقہ کار ہے جس میں تدریس بھی شامل ہو جائے، اتنی گہرائی کے اندر ہمارے ہاں اس کو بیان کرنا عوام الناس کے لیے مشکل سمجھا جاتا ہے. مگر میرا مقصود یہ تھا کہ جب زخم اور بیماری بڑھتی جاتی ہے تو آپریٹ اور اس کا علاج بھی ویسا ہی کیا جاتا ہے. مقصود اس وقت مریض کی تکلیف کو دیکھا جاتا ہے، اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسے دوائی کڑوی لگ رہی ہے کہ اچھی لگ رہی ہے. بات آگی سمجھ؟ تو اس کا نتیجہ یہ کہ مجھے کئی پوری دنیا سے، اب بھی لائیو جا رہا ہے پروگرام، میسیجز آئے اور فون آئے. کہا یار آپ کے لوگ کس تسلی سے اتنی بات سن لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ان کا ذوق بن گیا ہے کہ وہ علم کی بات کو سننا اور عشق والوں کی بات سنتے ہیں، مشکل بھی لگے تو وہ اسے آسان سمجھ لیتے ہیں. تو میں نے یہ آپ کی، اور میں اس میں آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ایسے ہیں، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے پیار والے اللہ اور اس کے رسول کے صدقے ملے. آج کا مضمون جو ہے وہ اس سے زیادہ آسان ہے. آج کا مضمون ماشاءاللہ راحت حسین کمل صاحب ہے، جگہ دے آگے جگہ دے. تو عرض کر رہا ہوں آج کا مضمون جو ہے وہ تصوف کے حوالے سے ایک بڑا اہم مگر آسان عمومی طور پر آج کے دور میں اہل تصوف کے اوپر جو وار کیا جاتا ہے، اس میں آئندہ آنے والی نسلوں کو جدید ٹیکنالوجی چونکہ ترقی کر رہی ہے، اس کو بنیاد بنا کر جو کرامت ہے، کرامت کا انکار کرنے کی جسارتیں ہیں. اور اس کی بھی دو وجوہات ہیں.
ایک وجہ جن لوگوں نے اس تصوف کے حقائق کو سمجھانا اور اپنے اوپر طاری کرنا تھا، اللہ ماشاءاللہ میں بڑے بڑے پیارے لوگوں کو جانتا ہوں، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اپنی خانقاہوں میں علم کو ترویج نہیں دی، اپنی خانقاہوں میں قرآن و حدیث کے دروس کا اہتمام نہیں کیا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتایا کہ اصل تعلیم تصوف اگر میسر آئے گی تو وہ قرآن و حدیث سے آئے گی۔ اس کے بجائے صرف کاروبار میں پیسہ زیادہ آنے کا وظیفہ، اولاد کے وظائف، رشتوں کے وظائف، ہر دوسرا بندہ ایسے لگتا ہے ہر پہلا دوسرے پر جادو کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بولیے۔ بس یہ ایک نظریہ، سب پھر کہوں گا ایک بڑے بڑے پیارے، میں ان سید ذاتگان کا صحبت کو جانتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کم ہے مگر اس کی وجہ سے جب لوگ یہ منظر دیکھتی ہے، نوجوان نسل، تو وہ ٹیکنالوجی کو ترویج کرتا دیکھتی ہے، تو وہ پھر یہاں سے ان سے دور ہونے لگ پڑتی ہے جن کے پاس عمل، تعلیم اور تعلم اور اپنے اس مسلک کے لیے قرآن و حدیث کے دفاع کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، وہ پھر انکار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگلا اس سے بھی خطرناک بات عرض کرنے لگا ہوں، پھر جملہ کہہ رہا ہوں خطرناک، ان عوامل کی وجہ سے پھر جب وہ علماء میں ایک دست و گریبان اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان نہیں، وہ اس کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے، اور ایک یوٹیوب کے ماحول میں بات کی جاتی ہے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر، تو کئی لوگ اسلام ہی چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میرا مقصود ان دونوں کو اصل حقائق سے جوڑنے کی سعادت پانا ہے جو مجھے اپنے اساتذہ اور شیخ سے ملا۔ یاد رکھیں، کرامت کا کلیتاً انکار کرنا، مطلق انکار کرنا کہ کرامت ہوتی ہی نہیں ہے، ایسا کہنا، میں پھر جملہ بڑے دھیان سے، اور ہم اس کو بڑے احتیاط سے کہتے ہیں کہ قرآن یہ کرامت نام کی شے ہی کوئی نہیں ہے، یا کرامت ہے ہی نہیں، اس کا مطلقاً انکار کرنا کفر ہے۔ میں اتنی بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کیا اس کا جب جملہ پورا کرنا ہے، مطلقاً انکار کرنا کفر ہے کہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ آپ پوچھیں کہ اتنا بڑی بات آپ نے کر دی، کیوں؟ اس لیے چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعیہ سے کرامات کا ایک تسلسل قرآن بیان کرتا ہے، اگر ان آیات کا انکار کر دیا جائے، یعنی کرامت کا مطلق انکار کر دیا جائے، تو یعنی کہ قرآن کے انکار کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور قرآن کا اگر کوئی اس طرح انکار کرے گا تو اس کا اسلام باقی۔ یہ میں بڑے دھیان سے، احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں، میں پھر دھیان سے کہہ رہا ہوں۔ اب میں اس کو چند مثالیں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی، اور کرامت ہوتی کیا ہے؟ وہ بات جو عقل میں نہ آئے، یعنی عقل کہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور وہ وہاں پر امکان موجود ہو اور وہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کو لیتے ہیں۔ آپ نبیاں نہیں ہیں، یاد رکھیں، ولیاں۔ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ حضرت مریم کے خالو جان لگتے ہیں، حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری انہیں ملی تھی، اور آپ انہیں ایک جو کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس میں بند کر کے چلے گئے۔ کلما دخل علیہ زکریا، 37 نمبر آیت ہے، المحراب، جب حضرت زکریا اس محراب میں
اس حجرے میں اس مصلے کی جگہ پر داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم تھی. اب وہ تو انہیں بند کر کے لاک کر کے چلے گئے تھے. قرآن کہتا ہے وجدا عندہا رزقا، انہوں نے وہاں پر رزق دیکھا، پھل دیکھے. اور مفسرین کہتے ہیں بے موسمی پھل دیکھے. ایسے ہی ہے کہ جیسے دسمبر میں آپ چونسا آم دیکھیں، ایسے ہی ہے جیسے آپ گرمی کی شدت کے اندر، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ گرمی کی شدت میں آپ سردیوں کے آم موسمی دیکھیں. ایک مثال سمجھانے کے لیے، یعنی بے موسمی پھل دیکھے. اور پھل دیکھے، بے موسمی بھی اس سے اوپر چیز ہے. عقل میں آتا ہے کہ تالا لگا دیا گیا ہو اور وہ چھوڑ کر نبی ہیں. نبی سے زیادہ تو عقل و فہم و فراست کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اب انہیں تو کرامت کا بھی خبر ہوگی اور معجزے کا بھی فرق پتا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں نبی سے جو ایسی چیز صادر ہوتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں. اور جو چیز خرق عادت، یعنی عمومی طور پر جو عادت نہیں ہوتی، کسی غیر نبی صاحب ایمان و تقوی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور اگر کسی کافر سے خرق عادت ثابت ہو، جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے جو جادوگر آئے تھے اور ان جادوگروں نے رسیوں پر جادو کر دیا اور جادو کی وجہ سے وہ رسیاں ساری سانپ بن گئیں، اگر اس نسبت سے کوئی کافر سے خرق عادت ثابت ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں. کرامت ولی سے، استدراج کافر سے، اور معجزہ نبی سے ثابت ہوتا ہے. یہ سارے بیان کیے گئی چیزیں ہیں. اب آج چونکہ اولیاء کی کرامت کی بات ہے، جب حضرت زکریا نے دیکھا قال یا مریم انا لک ھذا، آپ تعجب میں آ گئے اور پوچھا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے. اب میں یہاں پر فرق لانا چاہتا ہوں. قالت، اب دیکھیں حضرت مریم کا جواب، قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ میرے اللہ نے بھیجے ہیں میری طرف. اور اگلا جملہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. اب حضرت مریم کے اندر وہاں جب کرامت دیکھی، نبی ہیں اور 90 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا اس سے پہلے کبھی دعا نہ مانگی ہوگی اپنے بیٹے کے لیے؟ مانگی ہوگی. وہی کھڑے کھڑے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. فرمایا اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب سے دعا کی. اسی جگہ کیوں؟ اب یہاں سوال ہے، رتبے میں تو نبی بڑا ہوتا ہے اور حضرت مریم ولیہ ہیں. لوگوں یہ نکتے، یہ نسخہ کیمیا سنبھال لیں جو ہم نے قطرے قطرے سے خیر پائی. عرض کر رہا ہوں، سوال سنیں دوبارہ، رتبے میں تو نبی بڑا ہوتا ہے ولی نہیں، مگر وہاں کھڑے ہو کر نبی نے دعا کیوں مانگی؟ سوال ہے، اس سوال کا جواب سنیں. یاد رکھیے اگر کوئی عمل ولی کرے تو وہ شریعت نہیں بنتا، وہ مستحب ہے، مباح ہے، کریں تو جائز ہے، نہ کریں تو ناجائز ہے. مگر ولیوں کی نسبت سے اور وسیلے سے رب کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرنا یہ کسی اور کا نہیں بلکہ نبیوں کی سنت ہے. کیونکہ نبی کے کرنے سے شریعت بنتی ہے، ولی کی بارگاہ سے شریعت نہیں بنتی. بات نہیں سمجھ لگی؟ دوبارہ سنیں، دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے 2 نفل بڑھا دیے اپنی نماز میں. ہمارے لیے شریعت ہے؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نہیں ہے.
اور تاجدار کائنات نے 2 رکعتیں بڑھا دی نماز میں، تو حضور کا کیا ہوگا؟ شریعت بنے گی نا۔ تو ولی کے کرنے سے شریعت نہیں بنتی، مستحب عمل ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ مگر جب نبی کرتا ہے تو شریعت ہے۔ حضرت زکریا نے اس لیے یہ کیا، اور قرآن میں بیان آیا کہ اس مقام استجاب پر جہاں پر کوئی چیز رد نہیں ہوتی تھی، مریم علیہ السلام کا یہ کرامت دیکھ کر ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اور ابھی اگلی بات سنیں، اب ہائے ہائے، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی وہ محراب میں دعا کے لیے کھڑے ہی تھے کہ فرشتہ آ گیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ تو اولیاء کی نسبت سے اللہ سے عرض کرنا، کس کی نسبت سے؟ وسیلہ اور نسبت۔ اب یہ وہ معنی نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جھولیاں پکڑ کر اور جھولیاں لے کر بزرگوں کے مزاروں کے درختوں کے پاس چلے جائیں اور جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جائیں اور کہ بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا۔ ایسا کوئی عقیدہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یہ میں اس طرف بھی بات کر رہا ہوں، وسیلے کا تصور، حقیقی دینے والا اللہ ہے۔ پھر کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ تو ان کا ذکر کا یہ رب کے محبوب ہیں، تو محبوبوں کے واسطے سے رب کا کرم جلدی کرم یاب، کرم بار ہو جاتا ہے۔ بس یہ مقصد، یہ مقصد نہیں کہ رب سنتا نہیں یا وہ نعوذ باللہ من ذالک قبول نہیں کرتا، کرتا ہے، مگر محبوبوں کے واسطے سے جلد پیار کرتا ہے۔ ہمارے اعمال کی بات ہوتی تو پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے اس کی مشیت میں۔ جب محبوبوں کا وسیلہ اور واسطہ آ جاتا ہے تو رب جلدی کر دیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو کرامت بھی سنا دی، وسیلے کی حقیقت بھی عرض کر دی۔ اب آپ کو قرآن کا ایک اور مقام سناتا ہوں، وہ مقام سورہ النمل کا ہے۔ توجہ سے سننی آج کی ساری تذکرہ، میں نے ابھی حدیث کی طرف آنا ہے اور صحابہ کی کرامات کی طرف آنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے ملکہ سبا کا جو تخت تھا اس کی طرف خط بھیجا، تو چاہا کہ وہ تخت پہلے آ جائے۔ ملکہ سبا چل پڑی تھی کتنے ہزاروں میل پر۔ آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ، اے دربار والوں، کون ہے جو مجھے اس ملکہ کا تخت اس سے پہلے میرے پاس لا سکتا ہے کہ وہ لوگ اسے تک کر مسلمان ہو جائیں، فرما برداری اختیار کر لیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، فرمایا جنوں میں سے ایک بڑا طاقتور ہیوی جن تھا، ہیکل جن، کہنے لگا، عرض کرنے لگا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، جب آپ اس مقام سے اپنی نشست کو ختم کریں گے تو میں لے آؤں گا۔ یہ سورہ النمل 27 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 39، 38، 38، 39، 40۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور اور ایماندار ہوں۔ بات آگے سمجھو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے یہ دیر ہے، کوئی اس سے بھی جلدی لائے۔ اب قرآن گویا ہے نصوص قطعیہ کو سنیں، کیا مقصد ہے ان چیزوں کو بیان کرنے کا، وہ میں آگے آتا ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک شخص نے عرض کیا۔ اب یہاں پر بھی لوگ جھگڑا کر جاتے ہیں، یہ اختلاف آ جاتا ہے، یہاں اس کے اعتراض آ جاتا ہے، جی وہ ایک شخص کا ذکر ہے، آپ نے اسے عاصم بن برقیہ بنا دیا ہے۔ بھائی
حضرت آصف بن برقیہ نام کی شخصیت محدثین شارحین کو ملی تو ہے، موجود تو ہے نا. چلیں ہم اسی بات کو فرض کرتے ہیں وہ آصف بن برقیہ نام نہیں تھا، شخص تو تھا نا جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہوں گے. اور تیسری بات کہ وہ شخص ہے ایک بشری لباس میں ہے، چلے یوں لے لیتے ہیں، حالانکہ ہم اس پر حضرت عاصم بن برقیہ کا نام آ گیا. اور اگلا لفظ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب. اللہ کہتا ہے کہ انہیں کتاب میں سے کچھ علم دیا گیا. اب سلیمان علیہ السلام خود چاہتے، ہم آئیں جن کی پابند ہیں، چاہتے تو خود تخت نہیں منگوا سکتے تھے. سوال، مگر سلیمان علیہ السلام نے اپنے بجائے اپنے حواریوں، صحابہ اور جنوں میں سے جو ان کے قابو میں تھے ان سے کہا. مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ بتانا چاہتے تھے کہ سلیمان رب کا نبی ہے، تو آؤ میں تمہیں اپنی امت کے اولیاء اور اپنے صحابہ کا مقام دکھاتا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے. آگی بات سمجھ. اور یہ جو جملہ کہا، ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. جس کے پاس کچھ علم ہو تو اس کا مقام یہ ہے. اور جنہیں حضور کہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ارے وہ جب قرآن پڑھیں تو پہلی رکعت میں قرآن شروع کریں اور دوسری رکعت میں رکھے تو قرآن ختم کر لیں. یہ بات بھی عقل میں آتی ہے. اب میں اس پر دلیل دے رہا ہوں یہاں سے، آگے سنیں. قبل انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے وہ یہ بھی آتا ہے کہ بہت ہیوی جسہ نہیں تھے، بڑے ہی کمزور جسم کے تھے، یعنی ایک سمارٹ پرسنالٹی تھی. کمزور میں کیوں کہوں، ایسے لوگ کمزور تھوڑی ہوتے. سمارٹ پرسنالٹی، چارمنگ پرسنالٹی تھی. تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا میں لے کے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں لاؤ گے آصف؟ کہا یا نبی اللہ آپ کے بس پلک جھپکنے کی دیر ہے. یہ قرآن ہے، بس پلک جھپکنے کی دیر ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک، بس اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل پڑا ہوا دور تخت وزنی بھی ہوگا، لفٹر بھی پتہ نہیں لیا ہوگا کہ کیسا لیا ہوگا، ہوائی جہاز بھی کیسا ہوگا، چلیں یوں لیں. اب سوال یہ ہے جو کرامت کا مطلق انکار کرنے کی جسارت یا ہماری نسلوں کو بتاتے ہیں کہ کرامت کوئی شے نہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں قرآن کے اس مقام کی مرضی کی تعویل کرنا بند کریں اور قرآن پر آمنا و صدقنا کہیں کہ آج کر کے دکھائیں. یہ جو ہے نا آج کر کے دکھائیں، ابھی کر کے دکھائیں. پتہ ہے یہ کن کا طریقہ تھا؟ پتہ ہے یہ طریقہ ابو جہل ابو لہب کا تھا، جو حضور سے کہتے تھے ابھی کر کے دکھائیں، ابھی آسمان توڑ کے دکھائیں، ابھی فرشتوں کو بلا کے دکھائیں. حضور نے سب کچھ دکھا دیا، ابو جہل مانا؟ چاند دو ٹکڑے ہوا کہ نہ ہوا مانا؟ سورج الٹے پاؤں پھرا یا نہیں پھرا لوگ مانے؟ مگر ابو بکر نے زبان مصطفیٰ کو سن کر مان لیا، سیدنا فاروق اعظم نے مان لیا، عثمان غنی نے مان لیا، مولا علی نے مان لیا، بلال حبشی نے مان لیا، سہیب رومی نے مان لیا، سلمان فارسی نے مان لیا، رضوان اجمعین. تو جلدی سے میں آگے چلتا ہوں. تو اس سے پہلے وہ لے آئے، اور جب وہ پہنچ گیا، تخت پہنچ گیا، اتنے ہزاروں میل کا فاصلہ، پلک جھپکنے سے پہلے زمان و مکان، ٹائم اینڈ سپیس کے فاصلے رب نے ختم کر دیے. تو وہ لے آئے. اسی کو کرامت کہتے ہیں.
یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی کی کرامت. اچھا چلیں، یہ تو اور بات ہو گئی. کیا صوفیاء آپ اولیاء کی بات کرتے ہیں وہ اپنی قبروں میں ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں جی ان کا کیا حال ہوا ہوگا، پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے. یہ ذہن میں سوال ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں ڈالے جاتے؟ بولیں. میں اس سوال کا جواب آپ کو قرآن سے ایک اور مقام سے دیتا ہوں. قرآن و حدیث سے نہیں ہٹنا ہم نے. سورہ الکہف، اصحاب کہف. قرآن مجید فرقان حمید جب سورہ الکہف کی بات کرتا ہے تو گویا ہوتا ہے. کیا خوبصورت انداز میں قرآن خود بیان کرتا ہے، اور یوں بیان کرتا ہے کہ میرے جو ولی تھے جب وہ میدان میں لیٹ گئے، غار کے میدان میں، وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. یہ قرآن ہے. فرمایا آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ 7 سے 8 جو تھے وہ لیٹ گئے، اس کے اندر چھپ گئے غار میں. اب اس کا وقت نہیں تک ہے. کہف والے جو اہل حق تھے اور اپنے آپ کو چھپانے کے لیے شر سے بادشاہ کے بچنے کے لیے آئے، لیٹ گئے. اب قرآن کہتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں ہٹ جاتا. پنجابی میں تسلی کراؤں اس کی سمجھانے کے لیے. جب سورج نکلتا تو رب نے کہا ہوا تھا ذرا پرے ہو کے لنگیں میرے سونے سورے نے، ہائے 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 ہائے، اور ذرا پرے ہو کے لنگیں آئے میرے محبوب سو رہے ہیں. اور جب غروب ہوتا پھر قرآن کہتا ہے پھر بھی اپنا راستہ بدل لیتا. عقل میں آتا ہے کہ سورج اپنا راستہ بدلے؟ یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہے. اللہ نے اس پر بھی مہر تصدیق ثبت کر دی. رب نے کہا ایک ہے میری مشیت کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا ہے، خاص مقامات پر گھٹتا رہتا ہے پھر بڑھتا ہے، دن و ایام بڑھتے ہیں. کہا نہیں، اگلی بات سنو، ذالک من آیات اللہ، یہ جو میں نے کیا یہ کچھ اور نہیں، تمہیں اللہ کی نشانی دکھا رہا ہوں. اور اللہ جب نشانی کہتا ہے تو ایسی نشانی ہوتی ہے جو عقل میں نہیں آتی. اور آگے اس سے بھی پیاری بات کہی، فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد. یہ چیزیں سن کر پڑھ کر دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کچھ کو ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. اس سے پتہ لگا کچھ اسے پڑھ کر نہیں بدلیں گے، ان کے دل نہیں بدلیں گے. انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے دل بدل کیوں نہیں رہے. اب میں نے جو آپ سے یہ جو ساری بات بتائی، اچھا 309 سال تک وہ غار میں پڑے رہے. کتنے؟ اونچی آواز نظر، اونچا. تو وہ غار میں پڑے رہے، نہ داڑیاں بڑھیں، نہ کپڑے پھٹے، نہ جسم کو کچھ ہوا، کوئی کیمیکل ریئیکشن نہیں ہوا. سائنس کہتی ہے قبر میں ڈالنے کے 48 گھنٹے کے بعد ڈی کمپوزیشن کا میٹر شروع ہو جاتا ہے. باڈی جو ہے اس کے اندر خود بخود ایسے بیکٹیریا، کیڑے، چیزیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ 309 سال تک غار میں پڑے رہے، انہیں کچھ نہیں ہوا. رب نے 309 سال بعد پھر ان کو اٹھایا. جب اٹھایا تو ان سے پوچھا، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے. کوئی کہنے لگا یار لگتا ہے کوئی ایک دن زیادہ ہی سو گئے. نہ ان کی داڑیاں بڑھی، نہ جسم گھٹا، نہ بڑھا، نہ کچھ ہوا، نہ ضائع ہوا، نہ لباس کو کچھ ہوا. ارے ان کا کمال تو تھا ہی، ان کے دروازے پر ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ.
رب اس کا ذکر نہیں کر رہا، صرف اس کے بیٹھنے کا بھی ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے ولیوں کا کتا تھا جو ان کے دروازے پر چوکھٹ مل کر اپنا پیر پسار کر بیٹھا ہوا تھا. اب وہ کتا بھی 309 سال تک پڑا رہا. جب کروٹ ان اصحاب کہف والوں کی بدلی جاتی تو کروٹ کتے کی بھی بدلی جاتی. 309 سال بعد یہ بھی ٹھیک تھے اور ان کی نسبت والا کتا بھی ٹھیک تھا. اگر ان کا کتا ان کی نسبت کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کی نسبت والوں، اگر کتا اصحاب کہف کا ہو جو بنی اسرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے نسبت رکھے مگر ہو ولی، ہو تقوی والے، ہو طہارت والے، ہو رب کی رضا والے، بارگاہ مصطفیٰ سے محبت والے، جن کے چہرے، جن کی زندگیاں سیرت رسول، محبت رسول، عشق رسول، عشق الہی، محبت الہی، سجدوں سے لبریز، رب کی تسبیح سے، تحمید سے، توکل سے، رضا سے، محبت سے، تہجد سے لبریز ہوں، قرآن سے بھری ہوں، جن کا تعلق مولا کے ساتھ عبادت گزاری میں، رہنمائی میں، رضا میں، کرم میں، تقوی، طہارت، خشیت، خضوع، انکساری، صفائے قلب، صدق، امانت، دیانت، ریاضت، محبت کے ساتھ جڑا ہوا ہو. جو ایسے ہو جاتے ہوں ان کے ساتھ کوئی نسبت رکھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خالی رہ جائے؟ یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں ساری چیزیں. تو عرض کر رہا ہوں تو ان کا کتا بھی بیٹھا رہا. اچھا کتا بھی بیٹھا رہا. اچھا چلے اس کو ہی مکمل تھوڑا سا کر لیتا ہوں. جب بیٹھا رہا اب اس کا ذکر رب نے کیسے فرمایا آگے سنیں. فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے 3 وہ تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. آپ بھی ہنس رہے ہوں گے، کئی لوگ حیرت میں ہوں گے ایک کتے کا ذکر قرآن و حدیث اس مقام تے کی آ رہا ہے. مجھ سے مت جھگڑیں، قرآن سے پوچھے اس نے کیوں کیا ہے. پھر کہا وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، ارے 5 وہ تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ارے 7 وہ تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. مالک تو بار بار کہہ رہا ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا. وجہ کیا ہے؟ کتا تو نجس ہے. تو نے وہ شریعت محمدی میں بتایا، حضور نے بتایا، فرمان مصطفیٰ، کتا نجس جانور ہے، ناپاک ہے. کہا کتے کی نجاست کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو. اگر ناپاک کو پاک کی نسبت لگ جائے تو وہ خالی نہیں رہتا، اور جو پاکوں کے لڑ لگ جائے اسے میں خالی کیسے رہنے دے سکتا ہوں. یہ سارا اس کرامت کے زمرے میں نے آپ کو عرض کی ساری بات. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت بالکل ختم، اور اگلا مضمون بھی ہم اسی طرح رکھیں گے. ایک صرف حدیث کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، اور وہ حضرت صدیق اکبر کی کرامت ہے. کس کی اونچی آواز سے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، یار غار یار مزار کی کرامت سنیں. اور بخاری شریف سے دے رہا ہوں. کس سے؟ بولنا نہیں، بخاری شریف سے حوالہ دے رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آ گئے. مہمان زیادہ آ گئے، کھانا کم تھا. حضرت صدیق اکبر پریشان ہوئے، تھوڑے سے تردد میں آئے کہ مہمان زیادہ آ گئے، کھانا تو تھوڑا ہے. تو جب کھانا شروع کیا تو کھانا بڑھتا چلا گیا، وہ کھاتے چلے گئے، کھانا بڑھی جا رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے، بڑھی جا رہا ہے، اتنا بڑا کہ اصل کھانے سے 3 گنا ہو گیا. جب یہ سارا کھا چکے اور کھانا بڑا ہوا ہے، وہ اسے بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے. تاجدار کائنات سے عرض کیا، حضور خوش ہوئے.
हुजूर ने फिर खुद भी तनावुल फरमाया और अपने सहाबा को भी खिलाया। मैं आपसे पूछता हूं, ये सहाबा को खिलाना और खुद तनावल करना अगर शरीयत में जायज और ऐसा ना होता तो हुजूर रोकते या ना रोकते? बोलिए। हजरत सिद्दीक़ अकबर की करामत जो आका की मौजूदगी में हुई। इसी तरह अबू जहल की एक कनीजा थी जो मोमिना होगी, हजरत जुनैरा, उनके बारे में आता है हजरत जुनैरा को इतना मारा कि वो नबीना हो गई। रात को दुआ मांगी आपने, मौला इन्होंने इन बुतों की वजह से मेरी आंखें खींची हैं, मैं तेरी बारगाह में मुल्तजी हूं। सुबह उठी तो अल्लाह ने वो आंखें भी अता कर दी थी। इंशाअल्लाह अगला मजमून हमारा इसी करामत की हकीकत को हदीस मुक़द्दस आका के फरामीन की रोशनी में लाएंगे। अल्लाह हमें भी तक़वा और तहारत की खैर वाला रखे। वमा अलैया इल्ला